سورہ علق کی 6 آیت میں ہے کلا ان الانسان لیطغی۔ کلا کا مطلب جب بہت زیادہ شدت کے ساتھ انکار کرنا ہو کہ ایسا ہرگز نہیں ہے یا نہیں، تو کلا استعمال ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ، انا کا مطلب بلا شبہ جو انسان ہے وہ کیا ہے، لیطغی، وہ طغا طاغوت کا بھی وہی مادہ ہے جو طغا کا ہے، کہ انسان حدود شکن کر لیتا ہے۔ اب حدود شکنی سوال یہ ہے کہ کس چیز سے، کون سی چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ حدود سے باہر نکل جاتا ہے؟ تو اس کے لیے جو پچھلی 2 آیات ہیں، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جب اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو علم کا خود اپنا بتا رہے ہیں کہ میں سکھا رہا ہوں، اور انسان اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو رکھ کے کہ نہیں میں سکھا رہا ہوں۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے علم دے رہا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا کہ میں پیسے کے لیے کروں گا، مجھے پیسے دو تو پھر میں علم دوں گا۔ علم کے لیے رکاوٹ بنا دیتا ہے انسان۔ علم پہ رکاوٹ بنانے کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے۔ اور یہ علم ہر قسم کا علم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، کسی بھی قسم کا علم جس سے کسی بھی انسان کی، حیوان کی منفعت، فائدہ اٹھایا جا سکے، اس علم پہ رکاوٹ بنا لینا انسان کا پہلا جرم ہے جو کہ وہ طاغوت بنتے ہوئے کرتا ہے۔ کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ علم کے دروازے سب کے لیے یکساں کھلے رکھیں گے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ جو صرف قرآن میں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کی تاریخ میں 10-15 کے قریب ممالک ابھی بھی ہیں موجود جو کہ مفت تعلیم کا بندوبست اپنے شہریوں کے لیے کرتے ہیں۔ یورپ کے بہت سارے ملک ہیں اس کے اندر۔ تو تعلیم کا عام کرنا، تعلیم کو مفت کرنا، تعلیم تک ہر ایک کی رسائی کرنا، یہ قرآن کے ماننے والے، ایمان رکھنے والوں کا بنیادی حق بھی ہے کہ وہ اس کو مطالبہ کریں، اور فرض بھی ہے کہ وہ اس چیز کو اگر وہ حکومت میں ہے تو اس چیز کو لازمی قرار دیں کہ وہ اس چیز کو عوام تک مفت مہیا کریں۔ اور اگر کوئی حکومت، کوئی ادارہ نہیں کرتا تو یہ بلا شبہ اس کا بغاوت ہے اللہ کے نظام سے۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان مفت تعلیم کو آگے نہیں لے کے آتا، کیونکہ آگے اگلی میں ساتویں دیکھیے، ان رآہ استغنا، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بلا شبہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کیا، استغنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو کسی اور کی حاجت نہ ہو۔ غنی کا جو لفظ ہے وہ اس کی بنیاد بھی یہی ہے، غنا۔ تو استغنا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے۔ تو آپ انسانوں کے گروہوں میں ان افراد کو دیکھیں گے کہ جو بہت پیسے والے ہوں گے یا جن کے پاس ذرائع ہوں گے کہ جن سے وہ کوئی چیز خرید سکتا ہے، تو وہ اس چیز میں بہت آگے نظر آئیں گے رکاوٹ لگانے میں کہ نہیں، تعلیم مفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ جس کے پاس وسائل ہوں وہ خود خرید لے، ورنہ علم کی قدر نہیں ہوتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ علم کی قدر نہیں ہوتی اگر آپ اس کو مفت کر دیں گے۔ تو جو پیسے دے سکتا ہے اس کے لیے تو آپ چاہے فری رکھیں چاہے بہت زیادہ قیمت رکھ دیں، وہ تو خرید لے گا۔ مسئلہ تو ان کا ہے جن کو علم سے جو اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، مسئلہ تو ان کے لیے۔ تو ان رآہ استغنا، تعلیم پہ رکاوٹ لگانے والے اکثر آپ کو وہ ملیں گے جو کہ تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں، جو اچھی یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں، اچھے تعلیمی اداروں میں افورڈ کر سکتے ہیں، وہی آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اب آگے دیکھیے، ان الی ربک الرجعی۔ تو کیا اب سوال یہ ہے ان سے کہ جو اپنے آپ کو اتنے سفیشینٹ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا وہ اس چیز سے بھی انکار کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف کبھی لوٹ کے نہیں جانا؟ یعنی کہ کیا وہ موت سے بھی اوپر آ گئے ہیں؟ کیا وہ حقوق، دوسروں کے حقوق دینے سے اتنی انکاری ہو گئے ہیں کہ وہ اب اس چیز سے بھی انکار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کبھی مریں گے نہیں؟ یعنی کہ یہ تلخ حقیقت ہے ہر انسان کے لیے کہ ہر ایک نے مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہونا ہے، اسی زمین میں واپس چلے جانا ہے، اور کچھ کام نہیں آئے گا اس کے، کچھ پلے نہیں رہے گا اس کے جب اس نے 4 فٹ زمین کے نیچے چلے جانا۔ تو وہاں پہ نہ مال کام آئے گا نہ کوئی اور چیزیں کام آئیں گی۔ تو کیوں آپ انسان کی زندگی میں وہ افراد جہنم بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ جبکہ انجام دونوں کا وہی، 4 فٹ نیچے مٹی، اور کھانے کو کیا، پینے کو کیا،
اپنے ساتھ کچھ لے کے جائے گا نہیں، کوئی اپنے ساتھ کوئی یہاں سے اس دنیا سے کوئی چیز بھی آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تصور ذہنوں سے صاف کیا جائے کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور خریدا جانا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف قرآن اس کے خلاف دلائل پیش کرتے ہوئے کہ اس چیز سے باز رکھا جائے۔ تعلیم سب کے لیے اور تعلیم ہونی چاہیے آپ کی مفت۔ آگے چلیں گے دم لے کر۔